السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے فوری طور پہ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اگر کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے جو ہے مجھ تک ضرور پہنچائیں۔ تو ناظرین، آج کا ویلاگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو بھی ملک میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں سیاسی طور پہ 8 فروری کے بعد، تو آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھیں اس پلیٹ فارم سے۔ تو خان صاحب کا جناب پیغام جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے آیا ہے، تو میں نے کہا اپنے ناظرین کے لیے وہ شیئر کرتے ہیں کہ خان صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ خان صاحب کا جناب پیغام آیا جیل سے، جو ہیں علی محمد خان۔ علی محمد خان جو ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ابھی وہ ریسنٹلی الیکشن بھی جیت کے آئے ہیں، اور ان کی اڈیالہ میں جو ہے خان صاحب سے 5-7 ماہ بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ان کی میں نے ٹویٹ دیکھی علی محمد خان صاحب کی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا، جس میں بتا رہے تھے کہ ان کی خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے کتنے مہینوں بعد، ظاہر ہے پہلی دفعہ اپنے لیڈر کو دیکھا۔ وہ بڑے پرجوش تھے، ان کا ولولہ جو ہے وہ بھرپور تھا۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اڈیالہ میں، اور وہاں سے وہ جو ہے ایک پیغام وہ لے کے آئے ہیں جو انہوں نے شیئر کیا۔ علی محمد خان صاحب کے مطابق عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم جناب فتح مکہ کے راستے پہ جو ہے وہ چلیں گے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹینیور میں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ دعویٰ رہا، خان صاحب بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے، ریاست مدینہ بنانی ہے، ریاست مدینہ بنانی ہے۔ وہ بنی ہے نہیں بنی سب لوگوں کو پتہ ہے، سب لوگوں کے سامنے ہے ہر چیز ان کے دور کی۔ اب وہ فتح مکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کا بیسکلی جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم عفو و درگزر سے چلیں گے، یعنی ہم عام معافی جو ہے وہ دے دیں گے، جو جس نے کیا ہے ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے کسی سے، ہم درگزر کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی بٹر ریالٹیز ہوئی ہیں، جو بھی آپس میں 1.5 سال میں تلخیاں ہوئی ہیں، جو بھی ظلم ہم پہ ہوئے ہیں، ہم ان سب کو بلا کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ پیغام میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا، جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، یہ پیغام بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے ان کے لیے تھا، اور یہ پیغام چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے بھی شاید ہوگا، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی ایک بٹر پاسٹ رہا ہے پی ٹی آئی کا، کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ماضی میں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو بلاتے ہوئے اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ مستحکم ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے تو ایک اچھی موو ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ جو ہے کسی سے محاذرہ ہی نہیں چاہ رہے، اور اس کا انہوں نے اعادہ کیا اس بات کا۔ اچھا ہے، اداروں سے یہ شخصیات سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ملک کا نقصان کوئی نہیں، ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس میں الٹا نقصان ہی ہونا ہے۔ تو یہ اچھی سمجھ بوجھ والی بات ہے کہ آپ نے اس بات کا جو ہے وہ آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، کسی سے ہم مزید جو ہے وہ جھگڑنا نہیں چاہتے، کوئی انتقامی کارروائی ہم نہیں چاہتے، ہم اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے، اور علی محمد خان صاحب کے ذریعے یہ پیغام آیا ہے، اور بظاہر اس پیغام کا جن کو یہ ایڈریس کیا گیا وہ بنیادی طور پر مجھے تو لگتا ہے وہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر، کہ یہ بظاہر وہاں تک پیغام بھی پہنچ گیا، کہ اگر نہیں بھی پہنچا تو ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو تو یقیناً پہنچ جائے گا ان تک، کہ جناب عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ پچھلا سارا ماضی جو ہے وہ بلایا جائے، جو بٹر یادیں ہیں وہ بلائی جائیں، اور ایک اچھی جو ہے وہ آگے شروعات کی جائے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل موو ہے خان صاحب کی، اور جو بھی ٹیمپریچر اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر ملک میں بڑھا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو آپ اختلافات جو ہیں وہ آپ کے اختلافات پولیٹیکل نیچر کے ہونے چاہیے، ایشوز پہ اختلافات ہونے چاہیے۔ شخصیات سے آپ کے اختلافات کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی توق ہے۔ آپ نون لیگ کی پالیسیز پہ جو ظاہر ہے کرٹیسزم کریں، پی ٹی آئی کی پالیسی سے کرٹیسزم کریں، پیپلز پارٹی کی پالیسی سے کرٹیسزم کریں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے کرٹیسزم کریں، ان سے آپ کا اختلاف ہونا چاہیے۔ تو جب پالیسیز پہ اختلافات ہوں گے
جب کارکردگی پہ اختلافات ہوں گے تو پھر یقیناً جو پولیٹیکل بٹرنس ہے وہ شاید اس کا ٹیمپریچر بھی کم ہو، اور جتنا پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ ایشو اسپیسیفک ہو جائے گا، چیزیں آسانی سے آگے بڑھ سکتی ہیں، بجائے کہ سیاست کو آپ دشمنی بنا لیں، سیاسی محالفین کو آپ ذاتی دشمن بنا لیں، اس کا بھی کوئی تک نہیں ہے، وہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس سے نہ صرف اوپر لیڈران جو ہیں آپس میں گتھم گتا رہتے ہیں، بلکہ نیچے جو ورکر ہیں، سپورٹر ووٹر ہیں، وہ بھی گلی محلوں میں جو ہے وہ نیم کالنگ اور برے القابات سے ایک دوسرے کو یاد کرنا، یا ایک دوسرے کی پارٹیوں کو چھیڑ چھاڑ، یہ پھر نچلی سطح تک جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اچھی ریلائزیشن آن دی پارٹ آف پی ٹی آئی، لیکن یہ اب دیکھنا ہوگا کہ ادھر کیا سوچ ہے، پنڈی والے جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اس طرح کے پیغام جو آ رہے ہیں اس پہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک آئی ایس پی آر جو ہے وہ خاموش ہے سارے معاملے پہ۔ ایک ضرور سٹیٹمنٹ آئی چیف صاحب کی تھرو آئی ایس پی آر کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ سب مل جل کے جو ہے نا وہ آگے چلیں، لیکن اس مل جل کے آگے چلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تو ٹرانسپیرنسی ہے اس الیکشن کی۔ لوگ کیسے پارٹیاں اپنے مینڈیٹ جو اتنے بڑے ڈاکے پڑے ہیں اس کو بتاتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، کیسے؟ لوگوں پی ٹی دعویٰ کر رہی ہے ہماری 50-60 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کو دے دی گئی ہیں، کراچی میں 14-15 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دی ہیں۔ جب تک ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا آگے بڑھنا جو ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب اگر اعتماد بحال کرنا ہے اور ریکنسائل چیزوں کو کرنا ہے تو ہمیں اپنی سب کو غلطیاں بھی تو ماننی چاہیے، ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے، پھر جو ہے وہ آگے یقینی طور پر بڑھا جا سکتا ہے۔ آج سارا دن جو ہے آپ کو پتہ ہے بڑا پولیٹیکل ایک ہیکٹک ڈے رہا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی رہی پورے پاکستان میں۔ جب سے الیکشن ہوا ہے اس کے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں، کنٹروورسیز بڑھی ہیں، دھاندلی کے الزامات، شور شرابے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے۔ پورے ملک میں اس وقت جو ہے وہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، مختلف شہروں میں احتجاج، ریلیاں۔ آج پی ٹی آئی نے بھی ریلی جو ہے وہ کال کی ہوئی تھی، جلسے جلوس انہوں نے کیے اس انتخابی دھاندلی کے خلاف۔ کل پی پگاڑا صاحب نے اور جی ڈی اے جو کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے مختلف پارٹیوں کا، وہاں وہ بھی سارے اکٹھے ہوئے اور اتنی بڑی ریلی، ہزاروں لوگ وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھے، اور مولانا فضل الرحمان بھی اس بات پہ شور ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ اوورآل اس وقت پورے ملک میں جو ہے وہ دھاندلی کا شور ہے ہر طرف، اور عجیب سی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے جہاں پہ آگے کا راستہ کسی کو شاید نظر نہیں آ رہا۔ نون لیگ نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنلی ان کی میجورٹی کی یہی رائے ہے، ان کے جو سینئر لیڈران ہیں کل وہ ملے ہیں نواز شریف صاحب سے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں میجورٹی کی یہی رائے تھی کہ اس کیوس میں اور میس میں ہم بھی کیوں گورنمنٹ لیں، پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، پہلے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لے کے ساری ذمہ داری ہم پہ پڑ گئی۔ شیئر تو ساروں نے لیا ہوا تھا، اس میں ساروں کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھے، لیکن اس کے باوجود بلاول ہم پہ تنقید کرتے رہے الیکشن کمپین میں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے اب دوبارہ اس گند میں چھلانگ لگانے کی جس کے سارے نتائج ہم پہ پڑیں، تو ہماری ساری سیاست جاتی رہے گی۔ اور یہ پولیٹیکل موو ایک نون لیگ کے لیے بھی اچھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں گورنمنٹ بناتے فیڈرل میں، تو پھر یقینی طور پہ شاید ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسپیس بھی بچے گی اپنی پالیٹکس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور اس کریٹیسزم سے بچنے کے لیے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ہوگا، کیونکہ الیکشن $75 ارب کے قریب آپ نے ریٹرن کرنے اگلے 3 سال میں۔ بین الاقوامی اداروں کو $75 ارب کی تقریباً ادائیگی ہیں جو آپ نے کرنی ہے اگلے 3 سال میں، تو کہاں سے آئیں گے وہ پیسے؟ آپ نے فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، مسائل ہی مسائل ہیں۔ اس لیے نون لیگ نے بھی اندر سے جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں جو اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے پھریں۔ پہلے ہم نے اپنی سیاست جو ہے وہ پاکستان بچانے کے لیے قربان کر دی، ورنہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، اس طرح کے دعوے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ پہلا الیکشن ہے جس میں کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ وزیر اعظم بنے، سیٹوں کی بندر بانڈ اس طریقے سے ہوئی ہے، نتائج اس طریقے سے مرتب ہوئے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی نہیں چاہ رہا، کوئی پارٹی نہیں چاہ رہی کہ وزیر اعظم ہمارا بنے، کیونکہ حالات ایسے اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارا قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جس طریقے سے وہ اس ملک سے کھیل رہے ہیں، تو یہ نتائج نکلنے تھے۔ پہلا موقع ہے شاید دنیا کے بعد ملک کو جہاں پہ الیکشن کے بعد کوئی پارٹی نہیں کہہ رہی کہ ہمارا پرائم منسٹر بنے گا یا ہمیں جو ہے وہ پرائم منسٹر بننا چاہیے، کوئی پارٹی نہیں کہہ رہی، سارے
جو ہیں وہ کسیانی بلی کی طرح سائڈ پہ ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی انکار کر دیا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بننے سے. وہ چاہ شاید یہی رہے تھے پی ٹی آئی آلریڈی اپوزیشن میں, ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن سپورٹ کریں گے ان کے کینڈیڈیٹ کی تاکہ پی ایم بن جائے, تاکہ جو ہے وہ دھوبی پٹکا جو ہے ان کو مارتے رہے ہم نون لیگ کو. وہ ان کی سیاست ہی ختم کرنا چاہ رہے طریقے سے. لیکن نون لیگ کو بھی یہ جلدی ریلائزیشن ہو گئی کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی ہو چکی ہے, ہم پنجاب کی حد تک گورنمنٹ بناتے ہیں, فیڈرل میں ہمیں کوئی نہیں گورنمنٹ بنانے کی ضرورت. لیکن دیکھیں آگے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیونکہ جنہوں نے یہ سارے کھیل کھیلے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اب کوئی اسٹریٹجی تو ان کے پاس اب ہوگی اس بند گلی سے نکلنے کی. تو وہ کس طریقے سے آگے پارٹیوں کو موٹیویٹ کر کے آگے بڑھاتے ہیں. آج کے پورے دن کی جو ہے وہ آپ کو رداد سناتے ہیں, کس شہر میں کیا ہوا, کس طرح کا احتجاج ہوا, کتنے لوگ تھے, پولیس نے آگے سے کیا ریئیکٹ کیا. محمد عمیر ہیں, بڑے اچھے زبردست جو ہیں وہ صحافی ہیں, الیکٹورل پالیٹکس پہ اچھی گرپ رکھتے ہیں, کرائم کی خبریں بڑے جو ہے وہ انہماک سے کور کرتے ہیں, اور 9 مئی کے معاملات کو لے کے بڑی ان کے پاس انفارمیشن ہے اور بڑی زبردست سٹوریز کرتے رہتے ہیں. پہلے بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی معلومات شیئر کی ہیں. تو آج دوبارہ پھر ان سے سنتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کیا ہوا, پورا دن جو ہے کیا انہوں نے دیکھا. جی عمیر, تو بتائیں ناظرین کو کہ آج کیا اپڈیٹ تھیں سارے دن کی. اچھا شاید تحریک انصاف کی کال پر آج پاکستان بھر میں جو احتجاج کی کال دی گئی تھی, تو آج ہم نے وہی کام دیکھا جو اب سے 5 روز قبل ہوا تھا, جب تحریک انصاف کی جانب سے دھاندلی کے خلاف مظاہروں کی کال دی گئی کہ شہریوں سے قبل پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی. اسلام آباد میں درخواست دی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے, لیکن وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی اور ریلی یا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی, جس کے بعد جس جگہ پر مظاہرہ ہونا تھا اس جگہ کو جو ہے وہ کھود دیا گیا, وہاں پر خندقیں بنا دی گئیں. لیکن اس کے باوجود اسلام آباد میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. شیر افضل مروت نے لیڈ کیا ریلی کو, اور ایک بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. اسی طرح لاہور میں پریس کلب کے باہر احتجاج کی کال دی گئی تھی, تو صبح سویرے ہی پریس کلب کے باہر پولیس کی بڑی نفری, پریزن وینز, ایلیٹ فورس کو تعینات کیا گیا. اس کے علاوہ جی پی او چوک, مال روڈ پر پولیس تعینات رہی. اس کے بعد پھر لبرٹی پر پولیس کی ایک بڑی نفری جو ہے وہ تعینات رہی, جس کے بعد حماد اظہر کی جانب سے لاہور میں جیل روڈ پر جو تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ہے اس کے باہر احتجاج کی کال دی گئی, تو پھر پولیس وہاں پر بھی پہنچ گئی. تو جو امن و ایمان کا معاملہ تھا یا سڑکوں پر ٹریفک بلاک ہونے کا معاملہ تھا, وہ ہم نے یہ دیکھا خاص طور پر جیل روڈ پر کہ یہاں پر کارکن تو کام پہنچے, لیکن پولیس اتنی باری تعداد میں تھی کہ جو سڑکوں پر ٹریفک جو تھی وہ بلاک ہو گئی. تاہم پریس کلب کے باہر ایک اچھی تعداد میں لوگ پہنچے, وہاں پر سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ علی جاز بھٹر جو کہ امیدوار تھے تحریک انصاف کے NA 117 سے, ان کو گرفتار کیا گیا. بزرگ خواتین تھیں, ان کی گرفتاری عمل میں آئی. اس کے علاوہ نوجوان جو ورکرز تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. پشاور میں دیکھا جائے تو ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا, نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اسے خطاب بھی کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جلسہ بڑے عرصے بعد عمران خان صاحب کی جو تصویر ہے اور ان کے زندہ باد کے جو نعرے ہیں وہ آج ٹی وی سکرینز کی پر ہمیں نظر آئے. پنجاب میں اوورآل تحریک انصاف نے کافی بڑے مظاہرے کیے, تمام ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے. لیکن اس دوران جو ہے وہ اب تک جو سینکڑوں کارکن جو ہیں آل اوور پنجاب جو ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو پولیس نے تو رہا کر دیا, لیکن رہائی کے بعد اب وہ مسنگ ہیں. ان کی جو ٹیم ممبرز ہیں, ان کے جو دیگر وکلا ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کا اہل خانہ سے یا اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. لیکن ابھی تک تحریک انصاف کے جو تقریباً 50 سے جو 60 ورکرز ہیں وہ لاہور میں اریسٹ ہیں, اور یہی صورتحال جو ہے وہ اوورآل پنجاب میں ہے. لاہور میں آج PSL کا میچ بھی ہونا تھا, جس کی وجہ سے پولیس ہمیں بہت زیادہ اگریسو بھی دکھائی دی, اور DIG آپریشنز جو ہے اس مظاہرے شروع ہونے سے قبل پورے شہر کے ہمیں دورے کرتے نظر آئے. لبرٹی, GPO چوک, پریس کلب, جیل روڈ, وہ خود پہنچتے رہے اور لاؤڈ سپیکر پر جو ہے وہ اپنی فورس سے خطاب کرتے رہے کہ کسی بھی صورت مظاہرین جو ہیں ان کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے. گزشتہ جو احتجاج تھا اس پر 4 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے تھے لاہور پولیس کی جانب سے مختلف تھانوں میں, اور اب بھی یہی اطلاعات ہیں کہ پولیس کی جانب سے مختلف جو مقدمات ہیں, پولیس ٹیم پر حملہ, دہشت گردی کی دفعات, اس کے علاوہ روڈ بلاک کرنے کی دفعات کے تحت جو مقدمات ہیں اس کی جو تیاری کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. تو
تو 2 دفعہ الیکشن کے بعد تحریک انصاف نے اپنا جو انتخابی نتائج تھے اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پنجاب میں ان کے خلاف وہی جو ایک مزاحمت تھی پولیس کی جانب سے کہ جو احتجاج کا حق ہے وہ نہیں دیا جائے گا، تو وہی جو ریفلیکشن ہے وہ آج کے احتجاج میں بھی ہمیں نظر آئی، اور کارکنوں سے زیادہ جو تھا وہ ہمیں پولیس سڑکوں پر نظر آئی، اور یہ تقریباً پولیس صبح جو ہے وہ 8-9 بجے کے قریب ان تمام پوائنٹس پر پہنچ چکی تھی، صرف لاہور نہیں دیگر جگہوں پر بھی جہاں جہاں جس چوک کا اعلان کیا گیا تھا، گجرات کی بات کی جائے، سیالکوٹ کی بات کی جائے، گجرانوالہ کی بات کی جائے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی بات کی جائے، بہاولپور کی بات کی جائے، تو یہ تمام جو اضلاع ہیں یہاں پر اناؤنس کر دیا گیا تھا تحریک انصاف کی جگہ کہ پہ فلاں فلاں جگہ پر ہم مظاہرہ کریں گے، تو صبح 8-9-10 بجے کے قریب جو ہے وہ پولیس ان جگہوں پر پہنچ چکی تھی، اور پھر جو بھی کارکن پہنچتا تھا اس کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ تو شام کے وقت تک ابھی تک یہ جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، رہائی کا سلسلہ ہے، اور مقدمات کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ پاسورڈ میں نے دینا اوور بائی ڈیڈ باڈی